هذه الدين اهدنا الصراط المستقيم صدق الله نحن شاهدين شاهدين موجود سامنے آج کی محفل یاد حسین میں ہم نے کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے کروایا ہے. ہم یہاں پر یاد حسین کے لیے اکٹھا ہوئے مختلف ممالک سے مختلف ذاتوں سے مختلف رنگوں سے مختلف نسلوں سے شریک ہوئے. ہماری مرضی ہماری چاہت کیا ہے؟ ہم رضا اللہ کی رضا اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے یہاں اکٹھا ہوئے. اور فرمانے حبیب اللہ ہے کہ جب چند مسلمان اللہ کی رضا کے لیے اکٹھا ہوتے ہیں تو ان کے بکھرنے سے پہلے ان کے گناہ معاف کر دیتے ہیں. ان کے بکھرنے سے پہلے گناہ معاف، سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اور یہ لوگ حشر کے دن میں ڈیٹیل میں حدیث کے لیے جا رہا ہوں. ایسے ہے کہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حشر کے دن کچھ لوگ موتیوں کے تخت پر بیٹھے ہوں گے. تو صحابہ نے پوچھا کیا یہ صالحین ہوں گے، شہداء ہوں گے، اولیاء کرام ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی رضا کے لیے مختلف رنگ و نسل کے ایک جگہ اکٹھا ہوں گے اور اللہ کا ذکر کریں گے. تو ذکر حسین اصل میں ذکر اللہ. قرآن اللہ کا کلام ہے. قرآن اللہ جو قانون دنیا میں نافذ کرنا چاہتا ہے وہ قرآن میں فرما دیا اس نے. اور چلتا پھرتا قرآن رسول اللہ. اب جب یہ مسئلہ ہمیں معلوم ہو گیا کہ کلام اللہ جو ہے قرآن ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قرآن کے چلتا پھرتا قرآن ہے، یعنی قرآن کو اگر دیکھنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھنا ہے. اب ہمیں پتا چلا کہ کیسے ذات کو کیسے دیکھیں، تو تاریخ کے پس منظر میں جانا پڑے گا. حضرت آدم سے لے کر شہادت حسین تک مسائل کو دیکھنا پڑے گا، تاریخ کو پڑھنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ قرآن میں ذکر کرتا ہے. پہلے کیا ذکر ہے؟ سورہ بقرہ میں پہلا ذکر جو ہے تخلیق آدم کا. تخلیق آدم جس وقت ہوئی، اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی تو ایک شخص ایک ذات اللہ کے حکم کی ادھری کر بیٹھا کہ اللہ تو اپنے سامنے جتنے سجدے کرانا چاہے میں کرنے کو تیار ہوں، مگر آدم کو نہیں. اب یہی پس منظر کربلا کے میدان میں دیکھو. اب دوسری اس کو ذہن میں رکھیے، دوسرا مرحلہ آتا ہے حضرت نوح کا، طوفان نوح میں اولاد نوح کو نہیں بچایا اللہ تعالیٰ، کیونکہ کافی قرآن نے فرما دیا، مگر حضرت نوح کو بچا دیا کیونکہ حضرت نوح کی پشت پر نور محمدی سفینہ مسلمانوں کا ڈوب نہیں سکتا اگر عشق محمدی دل کے اندر. یہ پس منظر. پھر آیا حضرت ابراہیم کو نمرود کی نار میں ڈالا گیا، ڈول سے چھوڑ دیا گیا، ہوا میں ہے. جبریل آتے ہیں کہتے ہیں خلیل اللہ اگر آپ کہیں تو میں آپ کی مدد کروں. آپ اب ایسے کتنے سیکنڈ کا وقفہ ہوگا کہ آگ میں جا رہے ہیں، اس وقت کہہ رہے ہیں جبریل تمہاری مدد کی ضرورت نہیں،
کیونکہ یقین ہے کہ ہمارے اس پر جو ہے اس کی حفاظت اللہ کرے گا. مجھے آگ جلا نہیں سکتی، اس لیے حضرت ابراہیم کو بچا دیا، لیکن ان کی قوم ختم ہو گئی. پھر حضرت زکریا، ان کو پیڑ کیا، اس میں آرا چل گیا، ختم ہو گئے، کیونکہ وہ نبی تھے، رسول نہیں نبی تھے، اور اس سلسلے میں نور محمدی نہیں منتقل ہوا تھا. حضرت ابراہیم کی حضرت کی اولادوں میں سے ہیں، اور یہ حضرت اسماعیل کی اولادوں میں، یہ نور حضرت اسماعیل کی اولادوں میں آ رہا ہے. حضرت اسماعیل جب چھری کے نیچے چلاتے ہیں، چھری کا کام ہے گردن کو کاٹ دینا. چھری چل نہیں سکتی تھی کہ ان کی پشت پر نور محمد نہیں چل سکی. اللہ کو دمبا بھیجنا پڑا، دمبے پر چل گئی، کیونکہ دمبے کے پشت پر نہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ نور محمدی کی حفاظت اللہ تعالیٰ تا قیامت کرے گا. اب یہ جب مسئلہ آیا تو حضرت عبداللہ منت کے، حضرت عبد المطلب کی منت کے حساب سے حضرت عبداللہ کی قربانی آ رہی ہے، چھری نہیں چل پا رہی، 100 سرخ اونٹ ذبیحہ کر دیے گئے ایک ذات کو بچانے کے لیے، کیونکہ ان کی پشت پر نور محمد. تو یہ پس منظر جتنے بیان کیے ہیں میں نے، اس کے بعد آپ نماز میں دیکھیے، درود شریف آپ پڑھتے ہیں تو پہلے درود شریف کا پہلا آپ کرے تو سرکار پر ان کی آنکھ پر، پھر کما کا لفظ لگا ہے جیسا. وہاں بھی آل ابراہیم ہے، آل ابراہیم کون؟ پھر سرکار. معلوم ہوا کہ آپ ایک بار درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو 2 بار سرکار پہ درود بھیجتے ہیں، اسی لیے سرکار فرماتے ہیں مجھے سب سے زیادہ پیارا درود ابراہیمی. آپ ہی فرماتے ہیں بعد میں، میں 2 نبیوں کا بچنے والا ہوں. اب یہاں سے تاریخ اسلام کا بات جب شروع ہوتا ہے، خیبر کا موقع ہے، حضرت علی نے خیبر کا در اکھاڑ پھینکا، خیبر فتح ہوا. وہاں ایک عورت کا شوہر قتل کیا گیا. وہ عورت آپ سرکار سے بغض رکھتی تھی. اس نے، اب یہی پس منظر چلیے اسی سے، بغض رکھتی تھی وہ. اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیا صحابیوں کے ساتھ، اور اس نے کھانے میں ایسا زہر ملایا جس کو آج کی زبان میں سائنائڈ کہتے ہیں، کہ ایک صحابی نے نوالا پہلے منہ میں رکھ لیا، وہ سرکار کا ٹچ ہوا تھا، زبان سے ٹچ ہونے والا تھا، اور انہوں نے کھا لیا. وہ وہیں سرکار کا نوالا اللہ نے حفاظت فرمائی. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا نتیجہ تھا. کیا آپ فرماتے تھے کہ میں چاہتا ہوں، میری تمنا ہے، میری آرزو ہے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں، پھر پیدا کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر پیدا کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں. اللہ کے رسول کی تمنا اللہ نے کبھی ٹالی نہیں، کبھی نہیں ٹالی. تمنا کو دیکھو کیسا نہیں ٹالتا ہے. قبلہ جو بدلا ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم آپ کی آنکھیں اوپر اٹھتی ہوئی دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کے دل کی بات کو سمجھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ گفتگو کر رہا ہے سرکار سے، یعنی اپنے محبوب سے کتنی محبت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، کتنا اللہ کو محبت ہے اپنے محبوب سے. ابھی وہ دیکھ رہا ہے. یہی نہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ جدھر آپ چاہتے ہیں ادھر قبلہ کر لیں گے. یہ نہیں کہ خانہ کعبہ اگر اللہ کے محبوب کو پسند ہے اس لیے ہوا،
अगर वो कोई डायरेक्शन और होता तो वो भी पसंद होता अल्लाह को, लेकिन अल्लाह ने अपने महबूब वहीं जहाँ पे ये आयत थी उसके बाद क्या कहा, उसके बाद क्या कहा, और फिर क्या कहा, हाँ, तो इसके बाद अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि तुमको मैंने नूर अता फरमाया, मैंने तुम्हें नूर अता फरमाया। दुनिया वालों से कहा क्यों शक करते हो कि तुम्हारा चेहरा, मैंने नबी का चेहरा किबला उला से किबला काबा की तरफ कर दिया, तो तुम लोग क्यों शक करते हो? मैंने तुम्हें अपना महबूब अता कर दिया, महबूब अता कर दिया। अब कोई दुनिया का आदमी अपना महबूब दिखाना गवारा नहीं करता, अल्लाह ने अपना महबूब अता कर दिया। और यही वजह थी कि अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया अपने पास रखा, साया नहीं है सरकार का। तो वहां से मसला अल्लाह सरकार से इतना मोहब्बत करता है, एक सेकंड की बर्दाश्त नहीं है, लेकिन मुसलमानों से इतनी मोहब्बत है कि अल्लाह ताला चाहता है कि सब मुसलमान जन्नत में जाए। सरकार भी चाहती है, रातों को उठ के रोते हैं बख्शवाने के लिए, लेकिन आज मुसलमान हजरत मूसा की वो कहने के मुताबिक जो हुआ कि 5 वक्त की भी नमाज नहीं पढ़ेंगे, 5 वक्त की भी नमाज नहीं पढ़ेंगे, देख रहे हैं दुनिया में। तो वो मैं बता रहा था कि मस्जिद अक्सा से मस्जिद हरम की तरफ, मस्जिद हराम की तरफ जब रुख फेरा गया तो अल्लाह ताला ने कहा कि तुम जब ये मैंने अपना महबूब दिया तो तुम मेरा जिक्र करो, तुम मेरा जिक्र करोगे, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। तो अब यहाँ पर जिक्र किसका हो रहा है? अल्लाह और अल्लाह के रसूल। तो जब आप लोग यहाँ इकट्ठा होंगे तो अल्लाह भी वहां जिक्र करेगा आसपास। तो वहीं पर कहता है कि अल्लाह ताला फिर उसी आयत के बाद कहता है कि तुम जब जिक्र करोगे हमारा तो ऐसे ही नहीं छूट जाओगे, तुम्हें परेशानियां भी आएंगी, तुम्हें इकोनॉमिक सैंक्शन हो जाएगा, तुम बोल नहीं सकते, तुम्हारे ऊपर वो औलाद छीन ली जाएगी, तुम्हारे तमाम, जैसे आजकल हिंदुस्तान में 3 तलाक का मसला, यूनिफाइड कोड का मसला है, तो ये सब इससे आजमाए जाएंगे, कत्ल भी किए जाएंगे। आखिर में अल्लाह ताला ने कहा कत्ल भी किए जाओगे, ये सिर्फ तुम्हारी आजमाइश है। तुम्हारे अब ये जितना हमने बयान किया इसकी नजर में देखिए, हजरत इमाम हुसैन आगोश नबी में परवरिश पाते, अभी लोग कई नाटकों में खबर में कहा कि सीधा तमील करती है, नमाज नबी की नमाज कितनी आला होगी, उस नमाज की मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि इमामों नबियों के इमाम हैं और सीधा तवील है। कौन है सर उस पे? इमाम हुसैन। अब आप बोसा दे रहे हैं नाना की सीट का, आपको मालूम है कि मोहरे नबूवत यही है, यानी मग़फ़िरत और निजात की जगह यही है। और नमाज में रसूल का ख्याल कहा है, पुश्ते हो जाएंगे, सीधा तवील करता हूँ। हदीस में आता है कि आपने 72 बार सुभान रब्बिल आला कहा। जब आप हज़रत इमाम हुसैन उतर के गए तो 72 बार हुआ। हज़रत भी फातिमा ने को जब पता चला तो हज़रत इमाम हुसैन से पूछा कि तुमने नाना को तवील सीधा करा दिया, मैं बता दे दूंगा।
وہ بدلا 72. سبحان رب الاعلیٰ یہاں ہے. وہ منہ سے بولا ہوا لفظ یہاں پر رسول کے عملی زندگی میں بات کرنی کہ اللہ تو سبحان ہے، تیرے سامنے ہمارے 72 پھول بکھر گئے، لیکن ہمارے پھولوں نے کوئی شکوہ تجھ سے نہیں کیا، کوئی شکوہ نہیں کیا. حسین نے وہ اتار دیا. معلوم یہ ہوا کہ نماز میں ہو یا کہیں بھی ہو، حسین کا خیال آئے تو دین کا خیال، حسین کا خیال آئے تو دین کا خیال. اب یہیں سے آگے بڑھتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین کو راستے میں مختلف لوگوں نے روکا، آپ ضد میں تھے اور گئے. یہ کیسا سوچ ہے، کیسی کمبختی ہے کہ وہ سوچ نہیں سکتے جو حضرت امام حسین کی سوچ ہے نا. کیونکہ آغوش علی آغوش فاطمہ میں تربیت پائی تھی. نانا نے مٹی دے رکھی تھی اپنی بیوی کو کہ اے میری بیوی، یہ مٹی جب خون بن جائے تو سمجھنا حسین شہید کر دیے گئے. معلوم تھا کہ ہم شہید کیے جائیں گے. نانا کی بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے رکنا کیسے تھا؟ رک جاتے، راستہ پلٹ دیتے، دوسری جگہ ہندوستان چلے جاتے. کائے کو اجازت لاتے؟ دوسرے راستے سے نکل جاتے، ہندوستان آ جاتے. جیسے لوگ کہہ رہے کہ طلب کیا، حضرت امام حسین نے کبھی کوئی طلب نہیں کیا. وہ ہمیشہ طالب کو دیا ہے، خود طلب نہیں کیا ہے. کیونکہ یہ سخاوت حضرت علی سے سیکھی. ایک سائل حضرت علی کے پاس آیا، بھوکا ہوں، تو آپ نے کہا سامنے مکان میں جاؤ، وہاں حسین ہے، وہ تمہیں بتاؤ، وہ نکلیں گے، وہ کھلائیں گے. وہ ساحل نہیں پہچانتا تھا. ساحل نے جا کے کھٹکھٹایا، کھایا پیٹ بھر کے. ایک وہ حضرت امام حسین نے کھانا باندھنے کے لیے کہہ دیا. کہنے نہیں، 2 دے. کہنے 2 کیوں؟ کہنے ایک وہ پورے سے جو سامنے روٹی کھا رہے ہیں وہ کھلائیں گے. کہنے وہ مکان پہ یہی نہیں کھا رہے. تو ہم بھوکے رہ کر، سادات کی پہچان بھوکے رہ کے سامنے والے کو کھلا دیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کھانا کھلاؤ اور الٹے شکریہ ادا کرو، چاہے تم اس کو جانتے ہو یا نہیں. خانقاہی مجاز یہ کہ یہاں کوئی نہیں دیکھتے کہ ہندو آیا ہے یا کتا آیا ہے یا بلی آئی ہے یا بھوکا آیا ہے. جو بھوکا آیا ہے اس کو کھلانا. اومان عارف تعلم عارف. بس یہ اتنا جاننا ضروری ہے کہ بھوکا ہے. تو حضرت امام حسین کی تربیت یہاں سے، تو ان کو بھوک کہاں ستاتی؟ 3 دن کی بھوک کیا ستاتی؟ صبح وقت ہے عاشورے، کہتے ہیں کہ لوگ حسین نے وقت مانگا زندگی سے. حسین نے زندگی سے وقت نہیں مانگا. حسین نے زندگی سے وقت نہیں مانگا، ان کو وقت دیا سوچنے کا. ان کو وقت دیا سوچنے کا کہ اب بھی سوچ لو. کیونکہ پہلے دیکھ چکے، کچھ سوچنے والے نکلے تھے تلوار لے کے نبی کو شہید کرنے کے لیے، لیکن جب دیکھا، جب سوچا تو قدموں میں گر پڑے. اعلیٰ شان حضرت عمر کی تو وہ عملی زندگی میں ڈھال کر دکھایا کہ تم سوچو رات بھر، ہم عبادت کر لیتے. دوسرا دن جمعے کا ہے، عاشورے کا دن. یہ 10 اکتوبر کی 10 تاریخ تھی، جمعے کا دن تھا. وہ کیا کہتے ہیں، تو 680 میں 10 اکتوبر 680 جمعے کا دن ہے. صبح فجر کی نماز پڑھ کے
علی اکبر کہتے ہیں کہ اب برداشت نہیں ہوتا. کہتے بیٹا نہیں جاؤ, یہ خوفار ڈھیریوں کی طرح نہیں ابا جان, اب کسی کے بھوک کو پیاسے نہیں دکھائیں گے. حضرت عباس بھی شہید ہو گئے 18 سال کے قریب. جب میدان کربلا میں تشریف لاتے تلوار چلتی ہے, جو بھی تلوار کے قریب آتا ہے تہہ تیر ہوتا ہے, تہہ تیر ہوتا ہے. یزیدی لشکر میں ہلچل مچ گئی کہ 18 سال کا نوجوان بھوکا پیاسا, یہ کیا غضبناک بن کے ہم پر ٹوٹ پڑا ہے. اتنے میں حضرت علی اکبر خیمے کی طرف آتے ہیں. ابا حضور, اگر ایک قطرہ پانی مل جائے تو میں ان ساری لشکر کو ختم کر دوں. آپ اپنا زبان ان کے منہ میں دیتے, اور پھر اس کے بعد حضرت علی اکبر میدان میں پھر تشریف لاتے ہیں. پھر طے ہو رہے ہیں. ابھی لشکر نے طے کیا کہ ان کے قریب گئے تو مارے گئے, تو تیروں سے بوچھار کر دو. چاروں طرف سے تیروں کی بوچھار ہوگی, اور پھر امام اکبر علی اکبر شہید کر دیے. اس کے بعد حضرت قاسم 3 دن کی کہتے ہیں مورخین کہ جب حضرت امام حسین کربلا میں تشریف لائے تو داڑھی سر کے بال ایک بھی سفید, اور جب حضرت علی اکبر کا لاشا لے کے گئے ہیں خیمے تک تو آدھی داڑھی کے بعد آدھی سر کا بال سفید ہو چکے. اتنا غم تھا کہ غم کا اظہار نہیں کیا. یہ صبر کا نشانی, صبر کے پیکر کی نشانی. حضرت قاسم کو منع کر رہے ہیں. حضرت قاسم نے کہا کہ ہمارے ابا حضور نے کہا تھا کہ تمہاری بیٹا پر مصیبت آئی, اس وقت تم پیچھے نہ, آپ کو اپنے بھائی کا واسطہ. حضرت قاسم میدان میں آتی تو یہ بیٹی ٹوٹ پڑتے, تیروں کی بوچھار ہوتی ہے. امام حسین آواز سنتے ہیں, جا کے بھتیجے کی لاش لے کے آتے ہیں. زین العابدین جب حضور مجھے اجازت دیجیے, نہیں تم بیمار ہو, تم میرے بعد تم سے میری نسل چلے گی. یہ میرے دشمن ہیں, یہ میرے دشمن نہیں, میرے خون کے پیاسے ہیں. کہتے ہیں لوگ کہ امام حسین نے سر دے دیا, نہیں دیا, نہ ہاتھ دیا نہ سر دیا, نہ ہاتھ دیا نہ سر دیا. جب کربلا کا ذکر آ رہا ہے, امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے. شہید ہونے سے پہلے جمعے کے وقت اذان ہو رہی ہے, تب تلوار رکتی ہے کہ اذان جمعہ ہے. اس وقت کوئی مسلمان تلوار نہیں اٹھائے گا. اس کی نشانی دکھاتے ہیں حضرت امام حسین, اور سجدے میں سر دیا اللہ کو, اللہ کو دیا سر. اے اللہ تیرا شکر. اور وہ جو اذانیں ادھر بھی ہو رہی تھی, اذانیں ادھر بھی ہو رہی تھی, نمازیں ادھر بھی ہو رہی تھی, نمازیں ادھر بھی ہو رہی تھی, پہچان. ادھر تعداد زیادہ تھی, ادھر 145 میں 72 شہید ہو چکے تھے. حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو گئی. انہوں نے نیزے پر رکھا, سر اقدس کو نیزے پہ رکھا. نیزے پہ اب جب کربلا کے میدان سے لے کر قافلہ چلے تو لوگوں نے, مورخین نے, جنہوں نے دیکھا, انہوں نے کہا کہ آپ کے ہونٹ ہل رہے,
لوگوں نے کہا کہ کان لگا کے سنا تو آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اس کا رنگ نیزے پہ ہے، لیکن حفاظت عصمت آل رسول تھی، یہ سب اس کرامات کو دیکھنے میں حضرت زینب کی طرف کسی کی نگاہ نہیں تھی، حضرت ام کلثوم کی طرف کسی کی نگاہ، سکینہ کی طرف کسی کی نگاہ نہیں تھی، حضرت شہبان کی طرف کسی کی نگاہ نہیں تھی، لیکن یہ ضرور دیکھا کہ خیمے پہ تھوڑا سا خم تھا چہرہ کہ دوسرے سجدے کا طرف بڑھا تھا، ایک سجدہ تو کر لیا تھا، دوسرا سجدہ ہونا ضروری تھا، وہ دوسرا سجدہ قیامت کے دن ہوگا، تب تک نماز میں، نماز جمعہ میں آج میں اتفاق سے آج 10واں ہے، 20 تاریخ یا 10واں ہے، ہم وہ لوگ نہ منائیں جن کے جد نہیں ہے، لیکن ہمارا خون ہے، ہمیں غم ہے اور رہے گا ہمارے آنے والے نسلوں کو، جو ہم سے محبت کریں گے ان کو بھی۔ 3 سال یزیدی دور چلا، 3 سال کے بعد پھر 3 سال کے بعد یزیدی لشکر میں جتنے تھے سب کو چن چن کے مارا گیا، اور اس سے عبرتناک سزا دی گئی کہ دنیا آج کہیں یزید کے لشکر کا کوئی نہیں، یزید کا کوئی نہیں، حسین کا گھر کہیں محمد حسین ہے، کہیں حسین علی ہیں، کہیں علی حسین ہیں، حسین ہر جگہ زندہ ہے، لیکن یزید کا نام کہیں نہیں ہے، وہی رکھ رہے ہیں جو اس کے ساتھ تھا۔ تو فیصلہ سیدھا سا ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے صبر کرے، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ تو ایمان تو حضرت امام حسین کا فرمائیں، ان کے گھر کا غلام ہم صالح اور حق پر اور سب چاروں مسائل جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ان کے علاوہ باقی سب، تو یہ ساری صفات حضرت امام حسین ہیں، یعنی تفصیل ہے سورہ برس کی، اس کے لیے حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ قرآن پوری نازل نہ کرتا، صرف یہی سورہ نازل کر دیتا تو انسانیت کی رہبری کے لیے یہی کافی